بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی بابرکت رات کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس رات کو رحمت، مغفرت اور نجات کی رات کہا جاتا ہے، جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ برات کا مطلب ہے گناہوں سے نجات، جہنم سے آزادی، اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ۔ یہ رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ، توبہ کر لو، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ترمذی 739، ابن ماجہ 1389۔ ذرا سوچیں، اتنی بڑی مغفرت کی رات اور ہم غفلت میں۔ شعبان المعظم، شب برات، امت کی غفلت اور ہماری حالت۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں زبان پر کلمہ موجود ہے، لیکن دل دنیا کی محبت میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے ہیں اور توبہ کو کل پر ٹالتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں؟ سورہ الحدید 16 آیت۔ میرے بھائیوں، یہ آیت ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے، اور یہی آیت شب برات کا اصل پیغام ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، دروازے بند نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ موت، قبر اور فیصلے کی رات۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے جنازے دیکھے ہیں، ہم سب قبرستان گئے ہیں، لیکن سبق بہت کم لیا ہے۔ شب برات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جوانی پر، نہ صحت پر، نہ سانس پر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ ترمذی۔ ذرا سوچئے، کیا معلوم یہ ہماری زندگی کی آخری شعبان ہو اور اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اعمال نامہ اور فرشتوں کی پیشی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں آپ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں جتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں تھا بلکہ پوری امت کے لیے رہنمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن نسائی 2357۔ حدیث کی وضاحت۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، رجب گزر جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی رمضان دور ہے، بس یہی غفلت ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اعمال کی پیشی کا مفہوم۔ یاد رکھیے، ہمارے اعمال صرف لکھے ہی نہیں جاتے بلکہ اللہ کے حضور بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے روزانہ اعمال پیش کرتے ہیں، ہفتہ وار اعمال پیش کرتے ہیں، اور سالانہ اعمال شعبان میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے اس مہینے کو خاص عبادات سے گزارا ہے۔ روزے کی حالت میں اعمال کیوں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ نفس کو جھکانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ جب اعمال پیش ہوں تو وہ ایسی حالت میں ہوں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت صرف تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص اور کیفیت میں ہونی چاہیے۔ ہمارے اعمال اگر آج پیش ہو جائیں، ذرا سوچئے، اگر اسی وقت ہمارے اعمال پیش ہو جائیں تو نمازوں میں سستی، زبان کے گناہ، موبائل پر حرام چیزیں،
دلوں میں نفرت اور کینہ، کیا ہم چاہیں گے کہ یہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوں؟ یہی شب برات ہمیں جھنجھوڑنے آئی ہے۔ شب برات سے تعلق شعبان کی 15ویں رات ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں، دل سے توبہ کریں اور اپنے نامہ اعمال کو پاک کر لیں۔ عملی پیغام۔ میرے بھائیوں، رمضان کی تیاری صرف سحری اور افطاری سے نہیں ہوتی، بلکہ نماز کو درست کرنا، دل کو صاف کرنا، لوگوں کے حقوق معاف کرنا، زبان اور نظر کی حفاظت کرنا، تبھی شعبان کامیاب ہوگا اور تبھی شب برات فائدہ دے گی۔ حقوق العباد اصل رکاوٹ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن پھر بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد آڑے آ جاتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی، بہن بھائیوں کے جھگڑے، جائیداد کے مسائل، بول چال بند کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر وہ گناہ جو بندے کے حقوق سے متعلق ہوں۔ یہی وہ حصہ ہے جو شب برات کی مغفرت کو روک دیتا ہے۔ قبرستان جانا اور غلط فہمیاں۔ میرے بھائیوں، قبرستان جانا سنت ہے، لیکن شور، ہنگامہ اور بدعات نہیں۔ اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کی رات جنت البقیع تشریف لے گئے، اہل قبور کے لیے دعا فرمائی۔ شب برات ہمیں کیا بدلنے کو کہتی ہے؟ یہ رات ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، زبان کو گناہوں سے بچائیں، نظر کی حفاظت کریں، موبائل اور فحاشی سے توبہ کریں۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بہت اہم ہے۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں اس بابرکت رات کی قدر نصیب فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ تمام حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ناچیز کو، اس کے والدین کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر بیان میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کی دعا فرمائیں اور اس ناچیز کو اپنی خیر کی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں۔ آپ سب سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ اس گناہگار بندے کے لیے
مغفرت اور ہدایت کی دعا ضرور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس عاجز کو آپ کی دعاؤں کا محتاج رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا بیان پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔